آداب دوستو، میں ہوں وقاص عزیز اور آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ نے اسے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ بات کرنے جا رہا ہوں پنجاب گروپ آف کالجز کی ایک ذیلی شاخ میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کے حوالے سے، کیونکہ کل کا دن جو تھا یہاں پہ شنگھائی تعاون تنظیم جو کانفرنس ہو رہی ہے، بڑی ہلچل رہی شہر اقتدار میں، اور ایسے موقع پر یہ واقعہ سامنے آنا اس نے بہت سارے سوالات اور شکوک و شبہات کو جنم دیا ہے۔ اور یہ واقعہ کسی چیچو کی ملیہ میں یا چک نمبر 64 الف بے کے کسی اسکول میں پیش نہیں آیا، یہ واقعہ صوبائی دارالحکومت لاہور کے ایک نامی گرامی اسکول میں پیش آیا ہے، جس کے مالکان خود بھی عالمی سطح کی شہرت رکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ مد نظر رہنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اس معاملے کو ایک اسپیسیفک جو میں نے ڈیجیٹل میڈیا پہ دیکھا وہ گروہ اٹھا رہا ہے، اور اس ضمن میں جو مختلف کرائم رپورٹرز ہیں لاہور کے ہمارے دوست، اور جو دنیا نیوز میں کام کرتے ہیں کچھ ہمارے دوست، ہماری ان سے بھی بڑی تفصیلی بات چیت ہوئی ہے۔ اور جو کچھ ہوا اس بچی کی حق مغفرت کرے، اس کے والدین کو صبر عطا کرے، اور میں قطعی طور پر کسی بھی انسانیت سوز ظالمانہ کوئی بھی قدم ہے اس کی حمایت کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ظلم چاہے وہ ایک ذرے کا ہے، میں اس کی حمایت کرنے والا نہیں ہوں۔ میں انتہائی سختی سے اس کی تردید کرتا ہوں اور یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ پنجاب پولیس کے ساتھ ساتھ ہماری جو خفیہ ادارے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، وہ بھی سارے واقعے کی تحقیقات کریں، کیونکہ یہ ایک ایسے وقت پر ہوا ہے جب پوری دنیا کا کیمرہ پاکستان کی جانب مڑا ہوا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا آپ کو فوکس کیے ہوئے ہے۔ آپ کے انٹرنیشنلی ایک نئے بانڈ سامنے آ رہے ہیں، اور ایسے میں کس نے اس واقعے کو یہاں اس سطح پر اچھالا؟ جو ہوا انسانی جان کا ضیاع ہوا، ماں بہن بیٹی کسی کی بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی کے ساتھ ایسا واقعہ ہو۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ اب آتے ہیں اس واقعے کی جزیات پہ، اور اس کے ساتھ جو چیزیں میں نے دیکھی۔ میں نے اس واقعے کو تقریباً 72 گھنٹے سٹڈی کیا ہے۔ سٹڈی کرنے کے بعد میں اب کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ پاکستان میں جو جنسی جرائم ہیں ان میں خوفناک حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ٹول ہے، اور یہ موبائل، اس کا غلط استعمال، جدید ٹیکنالوجی کا غلط استعمال، اس نے ہمیں اپنے ٹریک سے ہٹایا ہے۔ دوسری بات، جو واقعہ ہوا اس میں ہم نے احتجاج دیکھا، اس میں ایک ڈی ایس پی صاحب بھی بچیوں کو کہہ رہے ہیں جی ہٹ جائیں، یہاں پہ اور بچی بھی ہے۔ پھر ہم نے وہ دیکھا، کہہ رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ ہٹ جائیں، یہاں پہ اور بچیاں بھی ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی اور واقعہ ہو جائے۔ پھر بیچ میں سے کوئی سوال کرتا ہے آپ کی اپنی بھی تو بیٹی ہوگی، تو میں نے یہ پڑھا ہے سارا ڈیجیٹل میڈیا پہ، میں نے اس کو سنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس کو کوٹ کرنے کا یا بتانے کا مقصد اس ڈیجیٹل میڈیا کی ہی یہ افواہیں اور غلط حرکات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس میں یہ لکھا ہے پوسٹ پہ کہ جی میری بیٹی اتنی سستی نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پولیس آفیسر اس طرح کھڑا ہوگا، اتنا افسوسناک واقعہ ہوگا اور اتنا جذبات مجروح کرنے والا واقعہ ہوگا اور وہ مجمع کے سامنے اس طرح کی بات کرے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب سٹوڈنٹس نے احتجاج کیا، جب جو کلاس فیلوز ہیں، جو لڑکیاں ہیں پنجاب کالج کی، ان کی ویڈیوز، ان کے ٹک ٹاک، ان کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، تو کوئی ایک شخص ہو تو بات ہو، کہتے ہیں زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ تو ایسے میں اس بچی کے والدین کا ایک سینئر پولیس آفیسر کے سامنے آنا اور پھر ماسک کے ساتھ یہ کہنا جی کہ ہماری بچی سیڑھیوں سے گری، اس کے بعد اسے شدید چوٹیں آئیں اور ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، لہٰذا ہماری بیٹی کا نام نہ اچھالا جائے۔ یقیناً باعزت جو ماں باپ ہوتے ہیں، کوئی بھی ہو، وہ بیٹی کے معاملے میں، بچے کے معاملوں میں اس طرح کی بات نہیں کرتے۔ تو ایک تو میری بات یہ ہے کہ ایک ذمہ دار ترین پولیس آفیسر کے ساتھ وہ کھڑے ہیں شہر بانو نقوی۔ یہ وہی شہر بانو نقوی ہیں جنہوں نے اچرا بازار میں اس لڑکی کو بچایا تھا جس کی قمیض کے اوپر عربک کیلیگرافی ہوئی تھی۔ اس کی جزیات میں نے دیکھی، ان کو سٹڈی کیا، تو مجھے نہیں لگا کہ اس سارے معاملے میں اگر شہر بانو نقوی انوالو ہیں، وہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں، تو اس کا رخ کسی اور طرف موڑا جائے۔ یقیناً اس کے پیچھے جو بھی انویسٹیگیشن ہے وہ درست سمت میں جا رہی ہے۔ جب ایک بچی ہے، اس کے والدین نے آ کے خود بات کر دی ہے،
تو سوشل میڈیا کے جو دانشور ہیں، جو عقل کل ہیں، وہ اس طرح کے واقعات میں اپنی جو ان کی ساری ایکٹیویٹی ہے وہ نہ کریں۔ اب آتے ہیں جنسی جرائم کی جانب۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی یار نہیں ہے کہ آپ کی جو محکمہ پولیس ہے، اس کا جو انویسٹیگیشن ونگ ہے پنجاب کا بالخصوص، وہ ایسے واقعات بنانے میں ماہر ہے۔ کیوں ایسے واقعات بنائے جاتے ہیں؟ میں اس واقعے کو نہیں بات کر رہا، یہ تو ٹوٹلی ایک الگ چیز ہے، جنسی جرائم سے جڑے ہوئے واقعات۔ وہ ایف آئی آر جو جھوٹی ہوتی ہیں وہ اس لیے کاٹی جاتی ہیں کہ ان کے پیچھے مخصوص مقاصد ہوتے ہیں، اس میں مالی مفاد شامل ہوتا ہے، اس میں سماجی مفاد شامل ہوتا ہے، اس میں براہ راست اگلے بندے کو ذہنی طور پہ زدوکوب کر کے اس کی عزت، اس کی زندگی، اس کی شہرت کو خراب کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ بات بالکل درست ہے کہ آپ کی پولیس ایک ٹول کے طور پر، ایک کھلونے کے طور پر، ایک آلہ کار کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ اب اس واقعے کی سینسیٹیوٹی اتنی زیادہ ہے، اس کی شدت اتنی زیادہ ہے کیونکہ اسی دوران کراچی میں جامی چانڈیو صاحب کی بیٹی کو جس طرح گھسیٹا گیا اور انسانی حقوق کی جو پامالی اور خلاف ورزی ہو رہی ہے، پاکستان میں پہلے ہی خواتین کے حقوق کے حوالے سے آئے دن ہم باتیں سنتے ہیں، اور اس کو ہمارا جو این جی او مافیا ہے وہ اٹھا کر پوری دنیا کے سامنے پروپوگیٹ کرتا ہے۔ تو ایسے میں ریاستی اداروں کو، ریاست کے پالیسی ساز اذہان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کون سے ویمن رائٹس پہ وہ بات کر رہے ہیں، کون سے عورتوں کے حقوق کی وہ بات کر رہے ہیں، کون سے عوام کو انصاف اور تحفظ دینے کی بات کر رہے ہیں۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر کو قائم کرنے والے اداروں سے بڑھ کر ریاست کے جو پالیسی ساز ہیں، جو پالیسی میکرز ہیں، ان اذہان کا کام بنتا ہے کہ وہ ایسی پالیسیز ترتیب دیں اور اس کے بعد ان پر امپلیمنٹ کروائیں جس کے بعد ایسے واقعات نہ ہو سکیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ابھی سارے واقعے کو اگر ایک اور طریقے سے دیکھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ پنجاب کالج کی نہ صرف شہرت داغدار ہوئی ہے، بلکہ میں نے جس شفاف تحقیق یا تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے وہ اسی لیے کیا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ کب تک ہماری بچیاں زینب کی طرح، کب تک ہمارے بچے اس طرح وکٹمائز ہوتے رہیں گے؟ جس نے بھی کیا ہے، چاہے وہ گاڈ ہے، چاہے وہ گاڈ فادر ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، اسے اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے ہمیں تبصرے کرنے اور کسی بھی شخص کو مجرم قرار دینے اور چیف جسٹس بننے کا حق کسی نے نہیں دیا۔ اس بچی کا چاہے وہ سیڑھیوں سے گرنے کے بعد انتقال ہوا یا اس کے ساتھ یہ افسوسناک واقعہ ہوا، اس کے والدین کے کلیجے پر جو چھریاں چل رہی ہیں، اپنے لختے جگر کو، اپنے جسم کے ٹکڑے کو دفنانا آسان کام نہیں ہوتا۔ آپ خدا را ان پر رحم کریں اور ان کے لیے آسانی کی دعا کریں، اور ریاست کے ادارے، ریاست بے بس نہیں ہوتی، ریاست جب اس کی انویسٹیگیشن کرے گی تو پھر معاملہ سامنے آئے گا۔ ایسے میں شہر بانو نقوی صاحبہ کا سامنے آنا، ان کے والدین کا سامنے آنا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ذمہ دارانہ کام ہے جس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے، کہ عوام کے ہجوم کے، موب کے جو ایک غصے اور ایک جو جوالا مکھی ان کے اندر مچل رہی ہے، بھڑک رہی ہے، اس کو کم کرنے کے لیے حقائق کو سامنے وہ لائے، کیونکہ نوجوان جو ہے وہ بفرے ہوئے ہیں اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ وہ ڈی ایس پی کی بات درست تھی۔ تو ایسے میں میری جو سٹوڈنٹس ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ پلیز انویسٹیگیشن کا ویٹ کیجئے، حقائق کو سامنے آنے دیجئے، اس واقعے پہ مٹی نہیں ڈلنی چاہیے۔ میں اس بات کے حق میں ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں دوبارہ گزارش کروں گا کہ سوشل میڈیا کے دوستوں تھوڑی عقل سے کام لو، ہوش کے ناخن لو، اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ میرے پاس بھی اس حوالے سے کچھ مزید انسائٹ آنے والا ہے آج کل میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ میری سوئی اس بات پہ اڑ چکی ہے کہ جب پوری دنیا کے کیمروں کا رخ پاکستان کی جانب ہے، ایسے میں کراچی میں جامی چانڈیو صاحب کی بیٹی کو بے دردی سے گھسیٹا گیا اور یہاں پہ پنجاب میں یہ واقعہ ہو گیا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔